نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم. یہ سورۃ الحدید کے دوسرے رکوع کی آیات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں مسلمان جماعت کو اللہ کی دین کے غلبے کے لیے مالی اور جانی قربانی کو حکم دیے ہیں. سورت کے آغاز سے اللہ نے اپنی تسمیح و عظمت اور اس کائنات میں جو اس کا عالمگیر نظام ہے اس کو بیان کرنے کے بعد مسلمان جماعت سے فرمایا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ کے راستے پر اس کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرو. اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جب خرچ کرو گے تو اللہ اس کا بدلہ تمہیں لازمی طور پر دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا. جیسے قرض کی ادائیگی لازمی اور ضروری ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کی طرف سے اس کا بدلہ تمہیں لازمی طور پر دیا جائے. باقی یہ کہ انسانوں کے مالوں کا اللہ محتاج نہیں ہے، وہ تو تمہارے فائدے کے لیے ہی تمہیں ان احکامات کو حکم دیتا ہے. انسان بسا اوقات دنیا میں اس کی حالت عجیب سی ہے کہ جب اس پر مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، غربت اور تنگدستی آتی ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کا شکوہ و شکایت کرنے لگ پڑتا ہے، اپنے قوائے عمل کو مزمحل کر لیتا ہے، کمزور کر لیتا ہے. اور اگر انسان کو اللہ نعمت عطا فرمائے، مال و دولت کی صورت، عزت و اقتدار کی صورت، صحت و توانائی کی صورت، تو یہ انسان اتنا تھوڑ دلا ہے کہ اب اس پر اترانے لگتا ہے، بخل کر سے کام لینے لگ پڑتا ہے. وہ مال جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس کو بجائے خرچ کرنے کے یا تو اپنی خواہشات پر لٹاتا ہے یا اس کو خرچ ہی نہیں کرتا، جمع کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، یہ جو تمہیں مصیبتیں آتی ہیں اور جس کی وجہ سے مایوسی تم پر چھا جاتی ہے، یا یہ جو تم پر نعمتیں آتی ہیں جس کی وجہ سے تم متکبر و مغرور ہو جاتے ہو، یہ سب اللہ کے نظام کے تحت ہے. اللہ نے ان کا ایک سسٹم پہلے سے ہی طے کر دیا ہے. اس کے مطابق تمہیں یہ مال و دولت ملتی ہے، اس کے مطابق تمہیں یہ تنگیاں اور تکلیفیں آتی ہیں. اس لیے ان سے گھبرانے کی ضرورت یا اترانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے اس قانون اور نظام کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل اور کردار ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اللہ کے قانون کو سمجھتے نہیں، اس کے احکامات کو مانتے نہیں، بس یا تو مایوس ہو کر بیٹھے ہوئے ہو یا مغرور ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اصابکم، کہ جو بھی تمہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے، مثلا کات سالی ہے، یا زمین میں ایسے فاسد ظالم اور غلط لوگ حاکم بن جاتے ہیں، انسانیت پر مظالم ڈالتے ہیں،
یہ بھی اللہ کے قانون کے تحت ہوتا ہے کہ جب سچی جماعتیں اولو العزم لوگ وہ ہمت نہیں کرتے ایسے ظالم طاغوتی طاقتوں کو شکست دینے کی، تو اللہ کا قانون ہے کہ ہر ایک کو اللہ نے اپنے بڑھنے پھلنے پھولنے کا موقع دینا ہے، برائی کو بھی وہ موقع دیتا ہے، خیر کو بھی موقع دیتا ہے۔ تمہارے اوپر لازم تھا کہ تم ایسی شر پسند طاقتوں کا مقابلہ کرتے، اس کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا تو مال خرچ کرتے، جان لڑانی پڑتی تو وہ لڑاتے۔ تم نے سستی کا مظاہرہ کیا، بزدلی کا مظاہرہ کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ شرپسند طاقتیں دنیا میں غالب آ گئی۔ تو یہ اللہ کے قانون کے تحت ہوا۔ جو بھی مصیبت ہے، ظالم، مفاد پرست اور ذاتی سوچ رکھنے والے حکمرانوں کا تسلط کسی قوم پر، یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ خود قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی جب تم اللہ کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیتے ہو نا، تو پھر اللہ تمہارے اوپر ایسے حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے، اور یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، تمہارے اندر تفریق، انتشار، نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگ پڑتے ہو، ایک دوسرے کے ہی دشمن بن جاتے، دنیا ایک خرابی اور فساد کا گھر بن جاتی۔ تو یہ جو تم پر مصیبت آئی حکمرانوں کی صورت میں یا کسی اور ناگہانی آفت کی صورت میں، زمین کے اندر یا خود تمہاری ذات میں، وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، اجتماعی طور پر دیکھو یا انفرادی اور ذاتی طور پر دیکھو، انسان انفرادی طور پر کنگال ہو گیا، مال و دولت اس کے پاس تھا لیکن اس نے عیاشی میں خرچ کر دیا، اڑا دیا، یا بے بصیرتی اور کم عقلی سے اسے غلط استعمال کیا، یا اسی طرح انسان بیمار ہو جاتا ہے، کوئی اسے ذاتی طور پر ایسی بیماری لاحق ہوگی، تو بیماری بھی آتی ہے یا انسان کو ذاتی طور پر اور کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اللہ کا ایک قانون طے شدہ اس کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ مصیبتیں اور بیماریاں بھی ایسے اچانک نہیں آ جاتی، وہ بھی اللہ کا ایک قانون ہے۔ اس قانون کو جب بائی پاس کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں۔ خود قرآن میں دوسری جگہ پر اس بات کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارا اپنا کسب ہوتا ہے، تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، تمہارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اسی کا نتیجہ دنیا میں مصیبتوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بیماری یقیناً اللہ کی طرف سے آتی ہے، انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ کا وہ قانون کار فرما ہوتا ہے کہ جس کو ایک انسان نے توڑا ہوتا ہے۔ صحت کا بھی ایک قانون ہے اور اسی طرح کے بیماری کا بھی ایک قانون ہے۔ اگر اللہ کے صحت کے قوانین کو انسان اختیار کرتا ہے تو صحت مند رہتا ہے، اگر ان قوانین کو توڑتا ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک دور تھا اللہ کے ان قوانین کو جو فطرت کے قریب ہیں، سادہ زندگی ہے، اس کو انسان اختیار کرتا تھا تو بڑی لمبی زندگی بھی پاتا تھا۔ 950 سال تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا زمانہ ہے، عمر تو کہیں 1000 برس کے قریب تھی، لیکن اب یہ رفتہ رفتہ انسان اس فطرتی طریقے سے دور ہٹتا جا رہا ہے۔ آج تو ویسے ہی انسان اس نے اپنی زندگی کو عجیب سا مشینی زندگی بنا دی ہے، خوراکیں ایسی ہیں اور پھر رہن سہن بڑا عجیب و غریب بنا دیا، جس کے نتیجے میں زندگیاں بہت کم ہو گئی ہیں۔ جن قوموں نے آج بھی اپنی عوام کو اچھا ماحول دیا، اچھی غذا دی، ان کے ہاں زندگیاں لمبی ہوتی ہیں، 100 سال تک وہ یہاں ہم لوگ جیتے ہیں، ہمارے یہاں 50 سال پہ 60 سال پہ پہنچنا بڑا مشکل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کہ جو زمین میں، اس کائنات میں یا خود تمہاری ذات میں جو بھی مصیبت آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، بے شک وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس نافذ ہونے سے پہلے کتاب میں وہ مندرج تھی۔ الا فی کتاب، مگر وہ کتاب میں تھی،
پہلے اس سے کہ النبرا ہم اس کو تم پر نافذ کر دیں، تم پر لاگو کر دیں، اس سے پہلے ہم نے اس کو لکھ دیا تھا کہ اس مصیبت کے آنے کا یہ قانون ہے، اس قانون کو جب توڑا جائے گا تو یہ مصیبت آئے گی۔ اگر ایک انسان، ایک نوجوان، اگر وہ اپنی جوانی کا زمانہ غلط کاریوں کی نظر کر دے اور جب اسے ذمہ داری نبھانے کی نوبت ملے، شادی اس کی ہو، اس وقت وہ پریشان ہو کہ میں بیمار ہوں، میں کمزور ہوں، میں یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتا، تو بھائی تم نے اپنی مصیبت تو خود اپنے سر لی ہے، اللہ کے قانون کو بائی پاس کیا۔ جس زمانے میں تجھے اپنی حفاظت کرنی چاہیے تھی تم نے حفاظت ہی نہیں کی، غلط اپنی خواہشات کو ٹھنڈا کرتے رہے تو اس کا اثر اور نقصان یہ ہوگا کہ اب تم شادی کے قابل نہیں رہو گے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات میں جو بھی حکم نازل کرتا ہے وہ ایک قاعدے اور ضابطے کے تحت نازل کرتا ہے، قانون کے تحت نازل کرتا ہے، لیکن ہوتا اسی کی طرف سے۔ اللہ فی کتاب من قبل ان نبرأها، ہر ایک کا قانون اللہ نے پہلے سے طے کر دیا، مصیبت کا بھی اور راحت کا بھی۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر یاد رکھو اللہ نے پہلے سے قانون کیوں طے کر دیا؟ یہ آنی تھی، انسان پر حالت آنی تھی، یہ بیماری کی حالت بھی آنی تھی، اور اسی طرح جو ہے اس کو جو راحت ملی ہے وہ راحت بھی آنی تھی۔ اصل میں انسان کو اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے، اس سے نہ گھبرائے۔ جب یہ مصیبت آ گئی ہے تو بس اسی کو لے کر رونا دھونا شروع کر دے، اسی کا ہی ہر وقت سوگ مناتا رہے، وہ یہ مصیبت آئی تو آئی ہی کیوں ہے؟ بس اس نے تو آنا تھا، ایک قانون کے تحت وہ آ گئی اللہ کی طرف سے، اب اس کے ازالے کا بھی اس نے قانون بنایا کہ اس مصیبت کو تم دور بھی کر سکتے ہو، اور وہ یہ کہ اپنے عمل، کردار اور اپنی جدوجہد کو درست کرو تو یقیناً کیا ہے تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اس نے فرمایا تاکہ جو تم سے فوت ہو گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ اگر کہیں غلطی ہوگی، اس سے نقصان اٹھانا پڑا ہے تو اب اسی کو لے کر بیٹھا رہے انسان نہیں، اس کی معافی تلافی کر کے آگے صحیح جدوجہد کرے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اسی طرح جو کچھ تمہیں ملا ہے نا تو یہ اللہ کے اس قانون کے تحت عمل کرنے کے نتیجے میں ملا ہے، لہٰذا اس پر اعتراض بھی نہیں، اس پر تکبر نہ کرو جو اللہ نے دی ہے۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالی ہر متکبر، شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا، نہ مختال کو نہ فخور کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا۔ جو انسان تکبر سے، غرور سے، سرکشی سے، ڈینگے مارنے سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ مال و دولت تو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، لیکن یہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو بخل سے کام لیتے ہیں اور انسانیت کو بخل کا درس دیتے ہیں، خود بھی بخیل ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دے رہے ہیں، دروازے کھول رہے ہیں۔ یبخلون، یہ لوگوں کو بخل کا، خود بھی بخل سے کام لے رہے ہیں۔ ویأمرون الناس بالبخل، اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نام نہاد مسلمان، وہ نام نہاد مسلمان کیا کرتے تھے؟ جو منافق لوگ تھے، اولاً تو خود جب انہیں خرچ کرنے کا کہا جاتا تھا تو خود بھی خرچ نہیں کرتے تھے، تو ہمیں خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے سچے مخلص مسلمانوں کو بھی روکتے تھے اور کہتے تھے کہ جی دیکھو اتنی محنت سے، مشکل سے یہ تم نے مال کمایا ہے، کیا آپ تم ان کے حوالے کر دو گے جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں اور اللہ کے وعدوں پر بھی یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہتے تھے ان کا مستقبل تو تاریک ہے، آج نہیں تو کل ان کا صفایا ہوا، تو ان پر اپنی یہ مال و دولت تم کیوں خرچ کر رہے ہو؟ جہاد کے نام پر وہ تم سے مال لے لیتے ہیں۔ جیسے غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی تو بعض صحابہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا،
بہت سارے صحابہ نے تو اپنا آدھا مال، کسی نے پورا مال، حضرت ابوبکر نے سارے ہی مال پیش کر دیا، عمر نے آدھا مال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہائی لشکر کا اکیلے انتظام کیا، اور دیگر صحابہ نے بڑا بڑا خرچ کیا۔ تو وہ صحابہ کو منع کر دیں، تم کیوں خرچ کر رہے ہو؟ اتنی محنت سے کمائی ہوئی دولت ان کے حوالے کر دیتے ہو جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے، یہ آج نہیں تو کل گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہو کہ خرچ نہ کریں۔ یاد رکھو تمہاری خرچ کرنے کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ میں یہ تولا، اللہ نے یہ بتا دیا کہ جو تمہیں ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے، اللہ کے اس قانون کے تحت ملا ہے، اور اگر کسی کو نہیں ملا تو وہ بھی اللہ کے قانون کے تحت نہیں ملا۔ اللہ کے قانون کے تحت جو ملا تمہیں ملا، تو اب اسی اللہ کا حکم ہے کہ دوبارہ یہ عمل کرو، اللہ تمہیں اور نعمتوں سے نوازے گا، اللہ مزید نعمتیں عطا کرے گا، کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں اللہ حکم دے وہ عمل کرو۔ کامل شکر یہ ہے کہ اللہ کی تعلیمات کے مطابق انسان عمل کرے تو اللہ تمہیں نوازے گا، اور اگر اللہ کے ان احکامات پر عمل نہیں کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر یاد رکھو وَمَن يَتَوَلَّ، جو منہ موڑے گا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسوں سے بے نیاز ہے اور وہ الحمید ہے، یعنی وہ محتاج نہیں ہے، سارے کمالات، خوبیاں، نعمتیں اسی کی ہیں، وہ حمید قابل ستائش ہے، اس کے یہاں کمزوری نقص نہیں ہے، ساری خوبیاں اسی کے پاس ہیں، سارے کمالات، ساری نعمتیں وہ ان کا مالک وہی ہے۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان جماعت کو خرچ کرنے کا حکم دیا، بخل سے باز رہنے کی ترغیب، اور اگر کسی مسلمان جماعت میں سے کسی فرد کو کوئی نقصان پہنچا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی اور ایسی حالت پیش آ گئی ہے جو اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، تو اسے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی اس غلطی کا، کمزوری کا ازالہ کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اللہ اگر نعمتوں سے نوازے تو بخل سے اور اسی طرح جو ہے تکبر اور غرور سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ کا نیاز مند بندہ بن کر اس کی حکم کو بجا لانا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی